فجر کی اذان کے ساتھ ہی یاسر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اب وہ اس فیصلے سے امی ابو کو آگاہ کرنے کے لیے کمرے سے باہر آ گیا جو اس نے رات سونے سے پہلے کیا تھا۔ امی جان باورچی خانے میں مصروف تھیں جبکہ ابو دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو جان، یاسر برآمدے میں آ کر بولا۔ جی بیٹا، ابو بولے۔ ابو جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ بولو، رک کیوں گئے؟ ابو میں بہت برا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے یاسر رو دیا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ امی جان نے باورچی خانے سے نکل کر یاسر کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور پوچھا۔ وہ میں نے 100 روپیہ چرایا تھا، میں بہت برا ہوں۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آنسو پونچھو۔ ابو نے یاسر کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے جھوٹ کے کہنے میں آ کر ایسا کیا تھا۔ میں جھوٹ بول کر جس قدر پریشان اور خوف میں مبتلا رہا ہوں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ تم نے سچ کا راستہ اپنا لیا ہے، ابو بولے۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ اس خوشی میں مزیدار پراٹھا اپنے بیٹے کے لیے پکاتی ہوں، یاسر کی امی نے کہا، اور ساتھ میں پیاز والا انڈا بھی۔ یاسر نے امی جان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، پراٹھے کے ساتھ پیاز والا انڈا بھی ملے گا، امی جان بولی۔ ادھر تو یہ سب بہت خوش تھے مگر ادھر جھوٹ بہت پریشان تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں تمہیں شکست دوں گا، سچ نے کہا۔ سچ کی بات سن کر جھوٹ بولا۔ ابھی تو مقابلہ شروع ہوا ہے اور تم ابھی سے فتح اور شکست کی باتیں کرنے لگے ہو۔ میں ہر جگہ تمہارا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، سچ بولا۔ چلے جاؤ یہاں سے، بڑے آئے میرا مقابلہ کرنے والے۔ دنیا پر صرف اور صرف میری حکمرانی ہوگی، سب لوگ میرے ساتھ دوستی کریں گے، جھوٹ چلایا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہونے پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ تمہاری یہ خوش فہمی یاسر جیسے اچھے بچے نے دور کر دی ہے مگر اس کے باوجود تم ابھی تک اس خوش فہمی کے فریب میں گم ہو، سچ نے جھوٹ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک یاسر نے تمہارا راستہ اپنا لیا تو کیا ہوا؟ بہت سے یاسر میرا ساتھ دیں گے اور تم صرف منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، جھوٹ نے دانت پیس کر جواب دیا۔ یاسر اسکول پہنچا تو اس کے قدم کینٹین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہاں بیٹا، کیا لینا ہے؟ کینٹین کے مالک نے پوچھا۔ انکل، کچھ لینا نہیں ہے، کچھ دینا ہے، یاسر بولا۔ کیا مطلب؟ انکل، یہ 10 روپے رکھ لیں۔ کیسے ہیں یہ 10 روپے؟ پیر کے دن میں تفریح کے وقفے میں جھوٹ بول کر بغیر پیسے دیے آپ سے ایک برگر لے گیا تھا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ آپ کو یاد نہیں مگر مجھے یاد ہے، میں نے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر جھوٹ بولا تھا کہ میں نے برگر کے پیسے دے دیے ہیں اور آپ نے برگر مجھے دے دیا تھا۔ یہ 10 روپے رکھ لیں، میں برگر کے بقیہ 10 روپے بھی جلد آپ کو ادا کر دوں گا۔ تم نے سچ بولا ہے اس لیے تمہیں انعام بھی ملنا چاہیے۔ یہ 10 روپے اپنے پاس رکھو اور تم نے جو برگر مجھ سے لیا تھا میں اس کے پیسے نہیں لوں گا۔ یعنی آپ نے برگر مجھے انعام میں دے دیا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یاسر انکل کا شکریہ ادا کر کے اپنی جماعت کی طرف بڑھا تو سچ نے اسے تھپکی دی۔ شاباش یاسر، شاباش۔ یہ سن کر یاسر کا سیروں خون بڑھ گیا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ یاسر نے سچ سے دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سر اکرم کے پیریڈ میں پہلے ہفتے کا کام نہ کرنے پر جھوٹ بولنے کا اعتراف کر لیا تو وہ بولے۔ اچھا تو کیا اب سچ بول رہے ہو؟ جی سچ بول رہا ہوں، میں نے آدھا کام مکمل کر لیا ہے اور باقی کام میں 1-2 روز میں مکمل کر لوں گا۔ تم میں یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ سر، میں نے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے، ہر مرتبہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا گیا اور اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ سچ بول کر دل پر محسوس ہونے والا بوجھ خود بخود ختم ہو گیا ہے، یاسر تیزی سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ تمہاری اس تبدیلی پر میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ سر۔ یہ کہہ کر یاسر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو جھوٹ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے تمہیں مزیدار برگر کھلائے، میں اب دیکھوں گا کہ تم برگر کس طرح کھاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے برگر سے بچائے جو جھوٹ بول کر ملتا ہو، میں تمہیں دیکھ لوں گا، جھوٹ چلایا۔ تم اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ سچ میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ سچ ہو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تم برے ہو، تم برے ہو، بہت برے ہو۔ یاسر کی باتیں سن کر جھوٹ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔